سورہ قمر کی آیت نمبر 23، سورہ قمر کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی قوم ثمود اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر وہ کافر ہوئی۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے، اور ان کی دعوت کو انہوں نے قبول نہ کیا اور کفر کو قوم ثمود نے اختیار کیا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، تو بولے کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابعداری کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، جب تو ہم ضرور گمراہ اور پاگل ہیں۔ یعنی ہم بہت سے ہو کر ایک آدمی کے تابع ہو جائیں، اس کا کہنا مانے ہم ایسا نہ کریں گے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں جب تو ہم ضرور گمراہ ہیں اور پاگل ہیں۔ یہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا کلام لوٹایا۔ آپ نے ان سے فرمایا تھا، اگر تم نے میرا اتباع نہ کیا تو تم گمراہ اور بے عقل ہو۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ بات ثابت ہوگی کہ تم بے عقل ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم صالح علیہ السلام کی پیروی کریں تو ہم گمراہ ہیں اور بے عقل ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا بلکہ یہ سخت جھوٹا شریر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر کلام اترا، حالانکہ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، ان پہ وحی کیوں نازل ہوئی؟ کوئی ہم میں کیا اس قابل ہی نہیں تھا؟ اشر کے معنی یہ ہیں کہ بڑا بننا۔ تو انہوں نے کہا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے وہ بڑا بننا چاہتے ہیں۔ بل ہوا کذاب، بلکہ وہ سخت جھوٹا اشر ہے، بڑا بننے والا ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا کذاب اور کون تھا اشر، کون بڑا جھوٹا تھا اور کون بڑا بننے والا تھا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ کذاب کون ہے، اشر کون ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو، ان کے امتحان کے لیے۔ فَارْتَقِبْهُمْ، تو اے صالح آپ راہ دیکھیں، وَاسْتَبِرْ، اور صبر کریں۔ یہ اس میں فرمایا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پتھر سے ایک اونٹنی نکال دیجئے۔ آپ نے ان کے ایمان کی شرط کر کے یہ بات منظور کی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی میں نکالوں گا، پھر تم ایمان لانا۔ انہوں نے کہا بالکل ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجنے کا وعدہ فرمایا اور حضرت صالح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے صالح آپ انتظار کیجئے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور آپ صبر کریں ان کی ایذا پر، یہ جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ پھر اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں خبر دے دیجئے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ایک دن ان کا ہے، ایک دن اونٹنی کا ہے۔ اس قوم کے پاس ایک بہت بڑا تالاب تھا جس کے پانی سے یہ قوم گزارا کرتی تھی۔ جب اونٹنی پیدا ہوئی تو فرمایا گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔
کل شرب محتضر، ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ جو دن اونٹنی کا ہے اس دن اونٹنی حاضر ہو، اور جو دن قوم کا ہے اس دن قوم پانی پر حاضر ہو۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ یعنی ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے قدار بن سالف کو اونٹنی کے قتل کرنے کے لیے پکارا تو اس نے تیز تلوار لے کر اونٹنی کی پنڈلیاں کاٹ دیں۔ اونٹنی گر گئی، پھر اسے ذبح کر دیا گیا، اس طرح اسے شہید کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان جو نزول عذاب سے پہلے میری طرف سے آئے تھے اور اپنے موقع پر واقع ہوئے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگار بھیجی، جبھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ زوردار فرشتے نے آواز کی، اس ہولناک آواز سے ہلاک ہو گئے، تو پھر یہ ایسے برباد ہو گئے جس طرح چرواہے جنگل میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے گھاس کانٹوں کا احاطہ بنا لیتے ہیں، باؤنڈری بنا لیتے ہیں، اس میں سے کچھ گھاس بچی رہ جاتی ہے اور وہ جانوروں کے پاؤں میں روند کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، ان کا وجود تک ختم ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ یعنی جب ان لوگوں نے جھٹلا دیا تو ان پر اس جھٹلانے کی سزا میں پتھروں کی بارش بھیجی، ان پر چھوٹے چھوٹے پتھر سنگریزے برسائے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے محفوظ رہے، باقی سب ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دونوں شہزادیاں اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا، یعنی صبح ہونے سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم نے انہیں بچا لیا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ نعمتا من عندنا، اپنے پاس کی نعمت فرما کر، کذالک نجزی من شکر، ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے اسے یوں ہی صلہ دیتے ہیں۔ شکر گزار وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان لوگوں کو ڈرایا، ان لوگوں نے یہ ڈر کے فرمان کی تصدیق نہ کی اور اس میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا، اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے مہمانوں کے درمیان دخیل نہ ہوں، انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ انہوں نے غلط نیت اور گندے ارادے سے کہا تھا، اور مہمان فرشتے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، گھر میں آنے دیجئے۔ جبھی وہ گھر میں آئے، یعنی فرشتوں نے کہا کہ آپ انہیں آنے دیں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ،
تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، فوراً وہ اندھے ہو گئے۔ حضرت جبریل نے اپنا ایک پر ان کی آنکھوں پر مارا تو یہ سارے اندھے ہو گئے، اور آنکھیں ایسی غائب ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا، چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے پھرتے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا۔ فذوقوا عذابی ونذر، فرمایا چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان جو تمہیں حضرت لوط علیہ السلام نے سنائے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ یہاں فرمایا گیا عذاب مستقر، وہ عذاب آیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔